صبح ناشتے سے پہلے آدھا گھنٹہ چہل قدمی کرنے سے زندگی کا آدھا گھنٹہ بڑھ جاتا ہے۔ کپڑے مکمل طور پر سکھا کر پہننے چاہئیں۔ گیلے کپڑے پہننے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ واش روم میں موبائل کے استعمال سے گریز کریں۔ جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کو بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ جس گھر میں کھجوریں پڑی ہوں اس گھر سے مصیبتیں دور رہتی ہیں۔ غسل کے بعد فوراً دھوپ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے جلد پر دانے نکل آتے ہیں۔ پانی کو دیکھ کر پانی سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کبھی بھول کر بھی کچا پیاز نہ کھائیں، اس سے آپ کے گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ جو لوگ سردیوں میں جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہوتی ہے، کیونکہ ان سے پاؤں کو ہوا نہیں لگتی اور انسان اندرونی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اچھی آواز بنانا چاہتے ہیں تو شہد گرم کر کے نہار منہ تھوڑا سا چاٹا کریں۔ اس سے آپ کی آواز خوبصورت اور صاف نکلے گی۔ اگر واش روم کرتے وقت 5 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے تو سمجھ جائیں آپ کا معدہ کمزور ہے۔ جو لوگ سونے سے پہلے بیت الخلاء نہیں جاتے بڑھاپا ان پر جلدی آتا ہے۔ جو عورت منہ پر زیادہ غصہ رکھتی ہو وہ دل کی صاف ہوتی ہے۔ مچھلی کا بچا ہوا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ لہسن کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ شکرکندی بھون کر کھانے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر پاؤں میں درد ہو 3 بار درود شریف پڑھ کر پاؤں پر پانی بہائیں، درد فوراً رک جائے گا۔ اگر آپ کو سوتے وقت اچھے خواب آ جاتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آنے والی ہے۔ جو شخص کھانا کھانے کے بعد انگلی کو چاٹتے ہیں ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیلا کھانے سے جسم کے سافٹ حصے بڑے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھتے وقت اگر برے خیالات آتے ہوں تو سمجھ جائیں شیطان آپ پر حاوی ہو چکا ہے۔ اگر نہانے کے بعد ناف پر تیل لگا لیا جائے تو سردی کا اثر بالکل نہیں ہوتا۔ اچار والا تیل سر پر لگانے سے سر سے غائب بال واپس آ جاتے ہیں۔ آگ کے سینک پر زیادہ دیر بیٹھنے سے جلد کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ دوپہر کے وقت چائے پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ کچے انڈے کی زردی سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آنکھوں کے آگے دھندلا پن نظر آتا ہو تو نہار منہ سرما آنکھوں پر ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر زخم جلدی بڑھنا چاہتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ میں نمک ملا کر لگایا کرو۔ اگر بھوک زیادہ لگتی ہو تو کچے چاول کھانے سے بھوک کم لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد سستی محسوس ہونے لگے تو 2 کھجوریں کھا لو، فوراً جسم حرکت پکڑ جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سیب کے چھلکے کھانے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا جائے تو کھانا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی چکنائی والی چیز کھاؤ تو 2 قطرے لیموں کا رس چھک لو، اس سے وہ جلد ہضم ہو جائے گی۔ جن کی صبح جلدی آنکھ نہیں کھلتی وہ رات کے وقت سر کے پاس مالٹے کے چھلکے رکھ کر سویا کرو، صبح آنکھ جلدی کھلے گی۔ لال رنگ کے پھل کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گڑ والا شربت بنا کر پینے سے عورت کا حمل نہیں گرتا۔ صبح اٹھتے ہی نہار منہ 2 بار اوپر نیچے روز سیڑھی کا چکر لگانے سے زندگی بھر چکر آنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ کچے آم کو آگ پر بھون کر کھانے سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نماز پڑھنے کے بعد 1 بار ہاتھ درد والی جگہ پر پھیر دو، زندگی بھر اس جگہ پر درد نہیں ہوگا۔ اگر جسم جل جائے تو ہری دھنیا پیس کر جلی ہوئی جگہ پر لگائیں سے ابلہ نہیں پڑتا۔ یہ ٹوٹکا طالب علموں کے لیے ہے۔ اگر سبق یاد نہ ہو رہا ہو تو اس ایک سبق کو لکھ لو پھر یاد کرو، زندگی بھر وہ سبق آپ کو نہیں بھولے گا۔ جن کی نکسیر پھوٹتی ہو
ٹوتھ پیسٹ کی خوشبو سونگھنے سے نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ اسکول جاتے وقت کھانا کھانے کے بعد ایک چٹکی نمک چھک لیا کرو، سارا دن ذہن کمپیوٹر کی طرح چلے گا۔ جس لڑکی یا لڑکے کا قد بڑا نہ ہو رہا ہو اسے ہرن کا گوشت کھلا دو، دنوں میں قد بڑھنے لگے گا۔ جوانی میں میٹھی چیزیں کھاتے رہنے سے بڑھاپے کے وقت کمزوری نہیں آتی۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے بد ہضمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ارک النساء وجف المفاصل اور ہر ایک درد کے لیے ستاور، سونٹ، اسکن نگوری، مسبر، ہر ایک تولا سب کا صفو بنا کر گگوار کے 2 تولے رس میں چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ صبح و شام ایک گولی پانی سے لیں۔ کوڑیوں کی دوا سے موتیوں کے فوائد دیکھیں۔ پتھری مثانہ، ریون چینی حسب ضرورت لے کر باریک پیس لیں۔ 2 ماشے سے 4 ماشے تک پانی کے ہمراہ دیا کریں۔ بڑی مجرب ہے۔ ممسک، سیمل فار سفید اور تبشیر ہم وزن کو 16 پہر 31 گھنٹے کھول کر کے محفوظ رکھیں۔ عصر کے وقت ایک چاول کے بقدر بتاشے میں ڈال کر کھا لیں۔ اوپر سے دودھ جنتا دل چاہے پی لیں۔ بے حد امساک پیدا کرتا ہے۔ مکویے با بلادر 1 عدد 2 تولہ گھی میں جلائیں۔ جب جل جائے تو بلادر کو نکال لیں۔ اس گھی میں 1 انڈا مرغ بریاں کریں۔ ہر روز 1 انڈا کھائیں۔ گھی کا استعمال زیادہ کریں۔ ایک ہی ہفتے میں ناقابل ضبط قوت تیباب پیدا ہو جائے گی۔ کشتہ اضرا کی کچلا حسب ضرورت کسی چینی کے برتن میں ڈال دیں۔ اس پر آپ گھی کو اس قدر ڈالیں کہ کچلے سے 2 انگل اوپر آ جائے، پھر سیب میں محفوظ رکھیں۔ جب پانی خشک ہو جائے تو اسی طریق پر آپ ادرک سے 2 مرتبہ خشک و تر کر لیں، پھر ہاون دستے میں باریک کر لیں۔ نہایت آسانی سے کوٹا جائے گا۔ یہی اس کا وصف ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے پتے نکالنے اور چھلکا اتارنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور اس سے کسی قسم کا ضرر نہیں ہوتا۔ ہاضمہ قبض کشا ہے۔ دھرتی ملائی میں رکھ کر یا دودھ کی ہمراہ استعمال کرائیں۔ پٹھوں کا کل امراض مثلاً لکوہ، فالج، وجع مفاصل، درد رہی، ضعف با، ضعف اعصاب کے لیے مفید۔ روغن ریم اور کان درد کے پھول 2 تولے، روغن سرسوں 5 تولے میں چلا کر تیل کو صرف صاف کر کے محفوظ کر لیں۔ 4 قطرے کان میں ڈالیں۔ سردی کا موسم ہو تو نیم گرم کر لیں۔ کان سے بھی بہتی ہو اور درد ہو تو اس روغن سے فی الفور آرام آ جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو اور نسخہ جات حاصل کرنے کے لیے ضرور سبسکرائب